بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں شب قدر کی خاص فضیلت آپ کے ساتھ شیئر۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب کا بہت ہی خاص اور بابرکت عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرتے ہی 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل شب قدر کی برکت سے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شب قدر برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور ملائکہ سال بھر کے وظائف اور خدمات پر مامور کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اعمال صالحہ منقول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن مقدس میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزار دے اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا حال بھی معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ حقیقت میں اللہ عز و جل کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی انعام ہے قدردانوں کے لیے۔ اللہ عز و جل نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے ایسی فضیلت والی رات کسی امت کو نہ ملی۔ سورہ قدر کی شان نزول کے بارے میں چند روایات اور اقوال ہیں، جن میں پہلی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں کا توازن کیا تو معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ عز و جل نے بڑی طویل عمریں دی ہیں، مگر آپ کی امت کی عمریں نہایت ہی قلیل ہیں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امت سے نیک اعمال کرنے میں آگے نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمریں طویل ہیں اور میری امت کی عمریں قلیل ہیں۔ یہ گمان کر کے آپ کے چہرہ اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی خاطر وحی نازل فرمایا کہ اے محبوب، اس خیال کو دل سے نکال دو، میں نے تمہاری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔ ایک دن خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے، اور دوران وعظ و نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے بہت مشہور تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت کرتے اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے، ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بڑی بڑی مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح انتہا سے ٹوٹ کر گر جاتی تھی۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حربہ کار نہیں تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔
چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سارا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی لالچ میں آ گئی اور بہانے سے رات کو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو باندھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا؟ تو ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں رہتی، دوبارہ موقع پا کر ایک رات اس نے اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، لیکن جب آپ بیدار ہوئے تو ایک ہی جھٹکے میں زنجیریں ٹوٹ گئی اور آپ نے اپنی بیوی پر یہ راز ظاہر کر دیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخرکار بیوی کو جب بھید معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رات حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو سر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آخرکار آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ لالچ بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کاٹ دی اور آنکھیں نکال دی۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی سے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی خطاکار بیوی پر بجلی گری اور وہ خاک آلود ہوئے۔ صحابہ نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی تکالیف اور آپ کی بندگی 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی طویل نہیں۔ تو صحابہ کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ عز و جل نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین و سامعین، اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو شب قدر کو کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب میں یہ خاص عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل 70,000 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ منقول ہے کہ طاق راتوں میں قرآن کریم کی 14 آیات سجدہ کی تلاوت کر کے 14 سجدے کریں، پھر پورے یقین و توجہ کے ساتھ اپنی جائز حاجات کی دعا مانگیں تو انشاءاللہ عز و جل دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔